أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل ألم ترى کیا نہیں دیکھا آپ نے إلى الذين ان لوگوں کی طرف اوتوا جو دیے گئے نصیبا ایک حصہ من الکتاب کتاب کا یشترون الضلالۃ وہ گمراہی خرید رہے ہیں یا خریدتے ہیں ویریدون اور وہ چاہتے ہیں ان تضلوا السبیل یہ کہ تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ یہ کہ تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ تو یہاں یہودیوں کی جو بری عادات تھیں اور جو ان کا خبث باطن تھا اس کے حوالے سے یہاں آیات ہو رہی ہے تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مدینے کے یہودیوں کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ٹھیک ہے یہ مدینے کے یہودیوں کے بارے میں آیات نازل ہوئی تھی اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد رفاع بن زید بن تابوت جو ہے وہ مراد ہے یہ دو بندوں کے بارے میں نازل ہوئی رفاع بن زید اور مالک بن دخشم رفاع بن زید اور مالک بن دخشم یہ دونوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے تھے تو اپنی زبانوں کو ٹیڑھ کرتے تھے الٹا سیدھا کرتے تھے تاکہ الفاظ بدل جائیں اور ان کا معنی بھی بدل جائے اور پھر غلط معنی مراد لے کر نبی علیہ السلام کی نعوذ باللہ حقارت اور آپ کی حجو یعنی آپ کی کوتاہی یا آپ کو کم تر مقصود سمجھتے تھے مقصود کرتے تھے کہ آپ کو کم تر سمجھا جائے تو اس وقت اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی تو علم تارا کیا نہیں دیکھا آپ نے الذین ان لوگوں کی طرف یشترون الضلالۃ اوتوا نصیبا من الکتاب جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے ہیں یشترون الضلالۃ اور وہ خریدتے ہیں گمراہی کو تو مراد کیا ہے کہ وہ خریدتے ہیں گمراہی کو بالہدا ہدایت کی بس یعنی ہدایت چھوڑ کر کتاب آ گئی ہے ہدایت مل گئی ہے کتاب اللہ سے رہنمائی مل رہی ہے لیکن اس کتاب اللہ کی رہنمائی کو چھوڑ کر گمراہی کو خریدتے ہیں وَيُرِيدُونَ اور وہ چاہتے ہیں ان تضلوا السبیل یہ کہ تم بھی بھٹک جاؤ راستے سے ان تضلوا السبیل یہ کہ تم سیدھے راستے سے صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ تو یہ یہودیوں کی سب سے بڑی جو بد کرداری تھی وہ یہی تھی کہ ایک تو وہ اپنے دین پر عمل نہیں کرتے تھے اور لوگوں کے دین کو بگاڑنے کی کوشش کرتے تھے اور یہ آج بھی یہودیوں کا یہی وتیرہ رہا ہے جب عیسائیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا تو اس وقت بھی بولس شاول نامی یہودی تھا اس نے سب سے پہلے عیسائیوں کے اندر عیسی علیہ السلام کے اللہ کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور عیسیٰ کی الوہیت کا دعویٰ کیا تھا اور اس نے عیسائیوں کے مذہب کو تباہ و برباد کر دیا اسی طرح یہودیوں کی سارا مسلمانوں کے بھی دین کو بگاڑنا چاہتے تھے دین کو خراب کرنا چاہتے تھے تو اس لیے وہ اس طرح کی حرکات کرتے تھے تو اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں بڑی کھول کے آیات بیان فرما دی ان کا مقصد یہ ہے کہ تم بھی سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ اعلم باعدائکم اور اللہ زیادہ جانتا ہے تمہارے دشمن کو بظاہر جو بڑے میٹھے بنتے ہیں بڑے آپ کے ساتھی اور آپ کے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور آپ سے خیر خواہی چاہتے ہیں لیکن دل میں کفر اور باطل چھپائے ہوئے ہیں فرمایا واللہ اور اللہ تعالیٰ اعلم زیادہ جانتا ہے باعدائکم تمہارے دشمن کو اعداء یہ عدو کی جمع ہے اور عدو کہتے ہیں دوست دشمن کو تو اللہ زیادہ جانتا ہے تمہارے دشمن کو وکفا باللہ ولیا اور کافی ہے اللہ ولی کارساز دوست ہونے کے اعتبار سے
وکفا باللہ، اور کافی ہے اللہ نصیرن مددگار ہونے کے اعتبار سے۔ تو جب یہودیوں سے ان کا خبث باطن بیان کر دیا گیا کہ یہ باطن کوڑے ہیں اور یہ آپ کے کسی لحاظ سے خیر خواہ نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ کیونکہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، جب اللہ تمہیں یہ کہہ رہا ہے تمہارا دشمن ہے تو تم تو دشمن ہی سمجھو۔ تو اس طرح دوسرا پھر جب وہ دشمن ہے تو پھر دوست کس کو پکڑا جائے، تو اللہ نے آگے رہنمائی فرما دی کہ وہ کفا باللہ ولی، اللہ ہی کافی ہے دوست ہونے کے اعتبار سے، اور اللہ ہی کافی ہے مددگار ہے۔ جس کا اللہ دوست، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، تو سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، اللہ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے، نکالتا ہوں۔ تو فرمایا اللہ واللہ عالم، اور اللہ زیادہ جانتا ہے کہ اعدائکم تمہارے دشمنوں کو، تو لہذا تم کبھی ان کو اپنے خیر خواہ ہوگا نہیں، اللہ تمہارے دشمنوں کو زیادہ جانتا ہے، لہذا تم ان سے نصیحت نہ طلب کرو، ان سے خیر خواہی نہ چاہو کہ وہ خیر خواہ ہوں گے تمہارے، اور کافی ہے اللہ ہی دوست ہونے کے اعتبار سے، اور کافی ہے اللہ ہی نصیرہ مددگار ہونے کے اعتبار سے۔ جو شخص اللہ کے ساتھ یہ گمان کرتا ہے، اپنا ایمان بنا لیتا ہے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، تو اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے، اور جو اللہ ہی کو اپنا دوست سمجھے تو اللہ اس کے لیے اس کے دوست بنتے ہیں، اور اللہ ہی اس کے لیے مددگار ہوتے ہیں۔ کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، میرا بندہ جو میرے ساتھ گمان کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتا ہوں۔ اس لیے حالات جیسے بھی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے، اللہ سے خیر خواہی کی ہی امید رکھنی چاہیے۔ تو فرما دی کہ اللہ تمہارے دشمنوں کو زیادہ بہتر جانتا ہے، دوست کون ہے، تمہارے دشمن کون ہے۔ اب انہی میں سے کچھ جو گروہ تھے ان کی آگے اللہ نے جو بد فعلی ہیں اللہ وہ بیان کر دی، اور میں من الذین ہادو، ان لوگوں میں سے ہادو جو یہودی ہو، جو لوگ یہودی ہوئے تھے ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے یحرفون الکلمہ، جو کلمے کو پھیر دیتے تھے، کلمہ سے مراد اللہ کی کتاب کی آیات کو، اللہ کے حروف کو، اللہ کی کلام کے جو مقصد معنی مفہوم تھا اس کو بدل دیتے تھے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا یحرفون الکلمہ، حرف یحرف تحریفا، حرف یحرف مطلب تبدیل کرنا، تحریف کر دینا، پھیر دینا، بدل دینا۔ تو یہاں ان کی ایک جو برا فعل تھا وہ بیان کیا کہ یحرفون، وہ کلام کو پھیر دیتے تھے۔ تو تحریف کا معنی مختلف ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ لفظ کو بدل دینا، ایک لفظ تو اسی طرح رکھنا، اس کا معنی بدل دینا، ٹھیک ہے۔ تو یہ لفظ اور معنی دونوں کے لحاظ سے یہود و نصارہ میں تحریف پائی گئی ہے۔ تو یحرفون اے یغیرون، بعض مفسرین نے معنی کیا یحرفون یغیرون کے معنی میں ہے جو تبدیل کر دیتے ہیں اللہ کلمات کو عن مواضعہ، اس کی جگہ سے، اس کی جگہ سے مراد کیا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی صفت میں بیان ہوئی تھی، لیکن یہودی اس سے کوئی برا معنی لے لیتے۔ تو نبی علیہ السلام کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں کہ کانت الیہود یاتون رسول اللہ، کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آپ سے کسی معاملے کے بارے میں سوال کرتے، اور جب آپ ان کو ان کا سوال کا جواب دے دیتے تو وہ جاتے ہوئے کیا کرتے، آپ کی بات کا بتنگڑ بناتے، بات کو تبدیل کر دیتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بدفعلی بیان کی ہے کہ وہ کلام کو بدل دیتے تھے، کلام کے یحرفون الکلمہ، وہ کلمے کو بدل دیتے رہے اس کی جگہ سے، یعنی اس کے معنی مفہوم سے۔ تو یہ ان کے اندر ایک برائی پائی جاتی تھی، سب سے پہلے یہ کہ وہ اللہ کی آیات میں ہی تعریف کرتے تھے۔ تو یہ تحریف کا معنی ایک ہی تو یہ ہے کہ معنی بدل دینا،
اور دوسرا کیا ہے کہ الفاظ کو، کلام کو ہی بدل جائے۔ تو یہ اسی طرح بعض مفسرین نے یہ بھی مان لی ہے کہ جو اللہ کی کتاب تورات کے اندر نبی علیہ السلام کی جو صفات بیان کی گئی تھی اس کا معنی بدل دیتے تھے، کیونکہ اس سے مراد اللہ کے یہ رسول مراد نہیں ہے، وہ ہمارے رسول تھے جو بنو اسرائیل میں تھے۔ تو یہ دوسرا معنی کو تبدیل کرنے کا۔ آگے فرمایا اس کی وضاحت، وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، جہاں وہ معنی بدلتے تھے ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ جب کوئی حکم آتا تو کہتے سمعنا، ہم نے سن لیا، بعد میں کہتے وعصینا، ہم نے نافرمانی کی، جو ہم نے سنا بات سنی تھی ہم نے، تو یعنی سمعنا قولک، ہم نے آپ کی بات کو سن لیا ہے، وعصینا امرک، اور ہم نے آپ کے حکم کی نافرمانی، آپ کی بات سن لی ہے لیکن اس بار میں جو آپ نے حکم دیا تھا ہمیں اس کو ہم نے اس کی نافرمانی کر دیا۔ تو یہ معنی بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ اس سے یہ معنی مرادتے تھے، سمعنا یعنی ہم نے آپ کی بات کو سن لیا، وعصینا امرک، اور ہم نے آپ کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو فرمایا واسمع غیر مسمعین، ابھی کہتے واسمع، اور آپ ہماری بات سنیں، واسمع آپ ہماری بات سنیں، غیر مسمعین لیکن آپ کی بات نہیں سنی جائے گی۔ تو ایک تو یہ تھا، تو ایک معنی ہم نے یہ لیا کہ واسمع آپ ہماری بات سنیں، غیر مسمعین ہے غیر مسمعین من کا، یعنی آپ سنیں ہم آپ کی نہیں سنیں گے، یہ معنی تھا ایک مراد۔ دوسرا تھا کہ واسمع آپ ہماری بات سنیں غیر مسمعین، لیکن جو آپ کی بات ہے وہ بطور جو ہے، جو آپ نے جو سننا ہے وہ جو ہماری باتوں کو آپ نے سننا ہے، نہ وہ ناپسند کرتے ہو سننا اور نہ بطور تکلیف سننا، یعنی آپ ہماری بات پر دھیان دیں، ہماری بات کو دھیان سے سنیں۔ وراعینا، اور وراعینا، یہ کلمہ کہتے ہیں وراعینا، اور ہمارا خیال کیجیے، لیکن رائنا کا لفظ بولتے تھے لین، ٹیڑھا کرتے ہوئے بھی السنتہم، اپنی زبانوں کو، وطعنن، اور تانا پیدا کرنے کے لیے، نقص پیدا کرنے کے لیے، فی الدین، دین میں، یعنی راعینہ کا جو لفظ راعینہ، تو عین کے بعد وہ یا پڑھتے تھے، راعینہ میں عین کے بعد یا اور پھر نون الف پڑھتے تھے، اس کا مطلب راعینہ، اور راعینہ کا مطلب ہے راعی کہتے ہیں چرواہے کو، راعینہ ہمارے چرواہے، وہ راعینہ صحابہ کہتے تھے راعینہ یا رسول اللہ سن، میری بات بھی سنیے، میری طرف متوجہ ہوں یا میری بات پر دھیان دیجیے، تو صحابہ بڑے احترام سے بولتے تھے اللہ رسول میری بات بھی سنیے کہ یا میری بات کی طرف بھی آپ دھیان دیجیے۔ تو انہیں صحابہ کی طرف رائنہ تو کہا، لیکن راعینہ تھوڑا سا اس کو لمبا کرے، راعینہ اس کا الفاظ بدلتے اور معنی کو تاکہ معنی بدل جائے، اور حقارت کے طور پہ کہتے ہیں اے ہمارے چرواہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اللہ نے فرمایا جو کلمہ جو لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں بے ادبی کی بو بھی آتی ہے اس کو بھی چھوڑ دو، لا تقولوا راعنا، اللہ نے صحابہ کو منع فرمایا راعنا کے لفظ بولنے ہی نہیں ہے، وقول انظرنا یہ کہیے اللہ رسول ہماری طرف دیکھیے، انظرنا ہماری طرف دیکھیے، نظر سے انظرنا ہماری طرف دیکھیے۔ تو یہ معنی یعنی وہ دین میں کیا کرتے تھے، زبانوں کو مروڑتے ہوئے یہ کلمہ کہتے، وطان فی الدین، اور دین میں نقص پیدا کرنے کے لیے نعوذ باللہ یہ کلمہ کہتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولو انہم، اور اگر، اور البتہ وہ وامن، اور لو من البتہ، اور البتہ انہم بے شک وہ یعنی اگر بے شک وہ قالو یہ کہتے سمعنا ہم نے سن لیا آپ کی بات کو، واطعنا اور ہم نے آپ کے حکم کی اطاعت کی، اگر یہ لفظ بولتے واسمع اور یہ کہتے کہ آپ سنیں، وانظرنا ہماری طرف دیکھیے، اگر یہ کلمہ بولیں لکان خیر اللہم، تو یہ کلمہ بولنا ان کے لیے بہتر ہوگا، لکان خیر اللہم، یہ کلمہ ان کے لیے بہتر ہوگا، وہ اقوامہ اور زیادہ درست ہوگا، وہ اقوامہ
زیادہ مضبوط یا زیادہ درست ہوگا۔ وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ، لیکن ان کے خبث باطن کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے لعنہم اللہ، اللہ نے لعن کر دی ان پر، بکفرہم، ان کے کفر کی بنا پر۔ تو اس کفر کے لفظ سے اشارہ ملتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنے والا ہے، نعوذ باللہ، نبی علیہ السلام کے بارے میں نازیبہ اور بیہودہ کلمات کہنے والا ہے، وہ اللہ کے ہاں مسلمان نہیں رہتا، وہ اللہ نے اس کے بارے میں کفر کا لفظ بولا، لعنہم اللہ، اللہ نے لعن کر دیا ان پر، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون، نہیں یہ ایمان لاتے، الا قلیلا، مگر تھوڑا، نہیں فلا یؤمنون الا ایمانا قلیلا، یہ بہت تھوڑا ایمان لاتے ہیں، اور یہاں پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ فلا یؤمنون الا قلیلا منہم، ایمان نہیں لاتے مگر بہت تھوڑے لوگ ان میں سے ایمان لاتے ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام اور کچھ صحابہ جو اہل کتاب تھے، مدینے کے یہودیوں میں سے تھے، لیکن مسلمان ہو گئے۔ تو دوبارہ ایک مرتبہ ترجمہ پڑھ لیتا ہوں۔ فرمایا کہ علم تر الی الذین، کیا نہیں دیکھا آپ نے لوگوں کی طرف، وہ تو جو دیے گئے حصہ کتاب کا، یشترون الضلالۃ، اور وہ خریدتے ہیں گمراہی کو ہدایت کے بدلے، ویریدون، اور وہ چاہتے ہیں ان تضلوا السبیل، تم بھی بھٹک جاؤ راستے سے، سیدھے راستے سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ اعلم، زیادہ جانتا ہے، باعدائکم، تمہارے دشمنوں کو، وکفی باللہ ولیا، کافی ہے اللہ ولی، دوست ہونے کے اعتبار سے، وکفی باللہ نصیرا، اور کافی ہے اللہ مددگار ہونے کے اعتبار سے۔ من الذین، ان لوگوں میں سے، ہادو، جو یہودی ہو گئے، یحرفون، وہ تبدیل کرتے تھے یا تحریف کرتے تھے، الکلمہ، کلمات کی، ہم مواضعہ، اس کی جگہ سے، کلمے کو اس کی جگہ سے پھیر دیتے، ویقولون، اور وہ کہتے تھے، سمعنا، ہم نے سن لیا، وہ آپ کی بات کو، وعصینا، اور آپ کی بات حکم کی نافرمانی کی، واسمع، آپ سنیے، غیر مسمعین، آپ سے نہیں سنا جائے گا، یا آپ سنیں غیر مسمعین، لیکن نہ چاہتے ہوئے نہ سنیں، دھیان سے سنیں، وراعنا، اور ہماری رعایت کیجیے، یہ لفظ راعنا لفظ بولتے تھے، لین بالسنتہم، اپنی زبانوں کو ٹیڑھا کرتے ہوئے، موڑتے ہوئے، وطعنا فی الدین، اور یہ کلمہ بولتے تھے دین میں نقص پیدا کرنے کے لیے، اور البتہ اگر، انہم، بے شک وہ یہ کہتے، سمینا، ہم نے آپ کی بات کو سن لیا، واطعنا، اور آپ کے حکم کی اطاعت کی، واسمع، اور ہماری بات کو سنیے، وانظرنا، اور ہماری طرف متوجہ ہوں، لکان خیر لہم، تو یہ کلمہ بہتر ہے ان کے لیے، وہ اقوام، اور زیادہ مضبوط ہے، ولکن لعنہم اللہ بکفرہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے لعن کر دیا ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لاتے، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا۔ تو اس آیت سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ جو اہل کتاب یہودی ہیں وہ کسی بھی لحاظ سے ہمارے دوست نہیں بن سکتے، کسی بھی لحاظ سے ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں۔ دوسرا ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیشہ اللہ ہی کو اپنا مددگار اور اللہ ہی کو اپنا دوست بنانا چاہیے، اور ہر وہ کام کرنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ کی دوستی حاصل ہو جائے۔ دوسرا، یہودیوں کی جو برے اعمال تھے ان میں سے کچھ اعمال کی طرف جو ہے نشاندہی کی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ اللہ کی آیات کی تحریف کرتے تھے، جو کلمات سے مراد یہاں تو اپنی کتاب تورات کے کلمات میں تحریف کرتے تھے، اور یہاں دوسرا بھی قرآن کریم کے جسے رائنہ کو رائینہ پڑھتے، دونوں مفہوم نکلتے ہیں۔ تیسرا، آیات کے الفاظ تبدیل کر دیتے، یہ بھی معنی مراد ہے، اور الفاظ کا معنی بدل دیتے، یہ بھی معنی مراد ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور نافرمانی کی، یعنی برملا طور پر آپ کی نافرمانی کرتے تھے، اور آپ کے نازیبہ کلمات کہتے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والا ہے یا آپ کے بارے میں باززبانی کرنے والا ہے، اس کے ساتھ اس کا ساتھ دینا، اس کی موافقت نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ جس نے اللہ کے رسول کے بارے میں اعتراضات کیے، گویا کہ اس نے دین میں اعتراض کیا، جس نے دین پر اعتراض کیا اس نے گویا کہ اللہ کی ذات میں اعتراض کیا، اس لیے انبیاء کو، علماء کو، یا جو اللہ کے دین کو جانے والے ہیں ان پر اعتراض کرنا دین پر اعتراض کرنے کے مترادف ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیشہ شریعت کے اندر، اس سے یہ معنی ثابت ہو کہ ہمیشہ شریعت میں ایسے الفاظ بولنے چاہیے جس میں اللہ اور اس کے رسول کا احترام ہو، ان سے عقیدت اور محبت کا اظہار ہو۔
تیسرا یہ بھی ثابت ہوا کہ جو بندے اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں نازیبہ کلمات کہتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور ایسے لوگ کفریہ فعل کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح جو ایسی باتیں کرنے والے لوگ ہیں ان میں ایمان بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ تو یہ تھے کچھ احکامات آیات کے حوالے سے، تو انشاءاللہ باقی پھر پڑھیں گے، کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔